مسجد قباء مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جو آبادی ہے اسے قباء کہا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے زمانے میں یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے۔ اس وقت عمرو بن عوف کے خاندان کے سربراہ کلثوم ابن الحدم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ہاں 4 دن تک قباء میں قیام فرمایا تھا اور وہیں اپنے دستے مبارک سے مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ اس مسجد کی فضیلت کا اس واقعے سے بھی گہرا تعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں قیام کے بعد منافقین کا ایک گروہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ ان کی ناپاک سازشوں میں ایک سازش مسجد زرار کی تعمیر بھی تھی، اور ان شرپسندوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز پڑھا کر اس کا افتتاح فرمائیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی مہم میں مصروف تھے، اس لیے افتتاح نہیں فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ذی اذان کے مقام پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا سے لے کر واللہ یحب المطہرین، سورہ توبہ 107 اور 108 آیات۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمی گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی سازش کا علم ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحاب کو مدینہ منورہ بھیج کر مسجد زرار کو مسمار کرا دیا۔ مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے، اور یہی بات مسجد کی محراب کے اوپر عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ بنو عمرو بن عوف، یہ اوس کا ایک قبیلہ ہے۔ ان کی آبادی مسجد قباء کے قریب تھی۔ اس قبیلے کی تعریف سورہ توبہ کی مندرجہ بالا آیات میں گزری ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے نام سے مسجد نبوی میں موسوم ستون ابی لبابہ ہے، ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ مسجد قبلتین، یہ مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مسجد تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعے کی علامت ہے۔ ابتدا میں مسلمان نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں تشریف فرما رہے یہی دستور رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں اس رخ سے ادا فرماتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتا، مگر مدنی زندگی کے ابتدائی ایام میں مکمل طور پر بیت المقدس ہی قبلہ تھا، اور تقریباً 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ لیکن اس تمام عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا رہی کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس تمنا میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ بالآخر ایک روز عین نماز کی حالت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 نازل ہوئی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بنو سلمہ کے محلے میں تشریف لے گئے تھے. وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کی مسجد میں نماز کی امامت فرمانے کھڑے ہوئے. 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے تحویل قبلے کی یہ آیت نازل ہوئی اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کے رخ پہ پھر گئے. بیت المقدس مدینہ منورہ کے عین شمال میں واقع ہے اور خانہ کعبہ بالکل جنوب میں. اس طرح ایک نماز کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی جانب اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی جانب ادا کی گئی. اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے. زیورات تو سب ہی بناتے ہیں لیکن ہمارے بنائے ہوئے زیورات اپنی کوالٹی اور ڈیزائن میں سب سے منفرد ہوتے ہیں. اس لیے منفرد لوگوں کی پہلی ترجیح عربین جیولرز، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی، پاکستان. فون نمبر 0215675525. ای میل arabianjewelers@gmail.com. ویب سائٹ ایڈریس www.arabianjewelers.com. اسلامی اقدار اور خواتین کے وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے حجاب الحریم پیش کرتے ہیں. امپورٹڈ و معیاری کوالٹی کے مٹیریل سے تیار کردہ عربی عبایا، اسکارف، نقاب، چادریں اور حج و عمرہ کے ملبوسات کی مکمل ورائٹی. ملنے کے پتے: طارق روڈ، حیدری مارکیٹ، گلشن اقبال، زمزمہ مارکیٹ اور بہادرآباد کے علاوہ لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور پشاور میں بھی دستیاب. گرمی ہو کہ سردی یا بکھرے ہو ہر طرف بہار کے رنگ، کڈز اینڈ کڈز دیتا ہے بچوں کے لباس کی مکمل ویرائٹی. شاندار کی تصاویر سے پاک منفرد ڈیزائن، بچوں کے لبوں کی مسکراہٹ، ماؤں کے چہروں کا اطمینان. کڈز اینڈ کڈز. MIS پبلشرز کی جانب سے بچوں کے لیے ایک اور خوبصورت پیشکش، روشن ستارے. عبداللہ فارانی کی قلم سے لکھی جانے والی مستند کتاب جو صحابہ کرام کی دلچسپ حالات اور واقعات پر مشتمل ہے. جیدہ زیب ٹائٹل، عمدہ ورق اور خوبصورت تحریر کا انداز. آج ہی حاصل کریں روشن ستارے. خاص زیورات خاص لوگوں کے لیے. تنشک جیولر، ایک بڑا نام. اپنے تیار کردہ پرکشش ڈیزائن، ڈائمنڈ سیٹ، برائڈل سیٹ، چوڑیوں اور کڑوں کی وسیع رینج. اسپیشل آفر، سیٹ اور چوڑیوں کی بنوائی پر 80% رعایت صرف تنشک. G16 گلف وے شاپنگ مال، 3 تلوار، کلفٹن، کراچی. فون نمبر 02153050005 5821978. فیکس نمبر 5304978. ای میل ایڈریس tanishqjewel@hotmail.com. اقرا ڈیسک، نام اور کام ساتھ ساتھ. پاکستان میں پہلی بار قرآن پاک کی تلاوت، کتب احادیث اور دیگر کتابوں کے مطالعے کے لیے مخصوص ٹیکنالوجی کے تحت تحقیقی بنیاد پر تیار کی گئی اقرا ڈیسک. اس کے علاوہ آپ کے ادارے کی تشہیر کا مؤثر ذریعہ. اقرا ڈیسک، a product of GB Collection. فون نمبر 668246. مسجد جمعہ. مسجد قباء سے کچھ فاصلے پر مدینہ منورہ کے راستے میں قبیلہ بنو سالم آباد تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر قباء کی بستی سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تھے تو جمعے کا روز تھا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سالم بن عوف میں پہنچے تھے کہ جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا. اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں یہی سب سے پہلا جمعہ تھا. اس جگہ جہاں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز ادا فرمائی تھی، یہ مسجد اسی جگہ ہے۔ قباء سے واپسی پر اگر موقع ملے تو مسجد جمعہ میں 2 رکعت نفل ادا کریں۔ مسجد قباء سے مدینہ منورہ کی طرف واپس آتے ہوئے تقریباً کچھ ہی فاصلے پر دائیں ہاتھ کو ایک سڑک مڑتی ہے۔ مڑنے کے بعد سیدھے ہاتھ پر سڑک کے ساتھ مسجد واقع ہے۔ یہ مسجد اب بہت عالیشان بنا دی گئی ہے۔ بنو سالم، اس قبیلے کا تعلق خزرج سے تھا۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو بنو سالم نے عرض کیا کہ حضرت، آپ نے ہمارے چچا زاد بنو عامر بن عوف کو چند روز کے قیام کے شرف سے نوازا ہے، ہمیں بھی کچھ شرف بخشیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بستی میں جلوہ افروز ہوئے اور جمعے کی نماز ادا کی۔ اسی قبیلے میں حضرت ابو حسین کے 2 بیٹے عیسائی تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو اسلام پر مجبور کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین۔ ترجمہ: دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ اسی قبیلے کے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے۔ ایک دن سخت گرمی میں گھر پہنچے، ٹھنڈا پانی اور کھانا تیار تھا۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سخت دھوپ، لو اور گرمی میں ہوں اور ابو خیثمہ ان نعمتوں میں، یہ انصاف نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ پھر تیاری کی اور سامان سفر لے کر روانہ ہو گئے۔ تبوک کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کرے یہ ابو خیثمہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ آقا وہی ہیں۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر بعد سلام آپ بیتی سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا۔ عیدگاہ، یہ میدان مسجد نبوی کے جنوب میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں مختلف جگہوں پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے علاوہ نجاشی کی نماز جنازہ اور بعض اوقات نماز استسقاء بھی یہیں ادا فرمائی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا اپنا بازار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانی عیدگاہ کو مسلمانوں کا بازار قرار دیا تاکہ اسلامی تشخص قائم ہو اور مسلمان عزت نفس کے ساتھ اپنا کاروبار کر سکیں۔ تاریخی روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان تاریخی جگہوں پر مسجدیں بنوا دیں۔ ان مساجد کا مختصر تعارف ملاحظہ فرمائیے۔ مسجد غمامہ، مسجد نبوی کے باب السلام سے باہر آئیں تو جنوب مغربی جانب تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر 4 دیواری کے باہر یہ مسجد واقع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سن 2 ہجری میں پہلی دفعہ عیدین کی نماز ادا فرمائی اور 9ویں صدی ہجری تک عیدین کی نمازیں یہاں ہی پڑھی جاتی رہیں۔ اس مسجد کو مسجد مصلی بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز استسقاء بھی پڑھائی تھی۔ اسی وقت بادل نمودار ہوئے اور بارش شروع ہو گئی، اسی لیے اس کو مسجد غمامہ یعنی بادل بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد اب بند رہتی ہے کیونکہ موجودہ مسجد نبوی کی تعمیر نو کے بعد یہ مسجد نبوی سے بہت قریب ہو گئی ہے، اس لیے یہاں نماز نہیں ہوتی۔ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسجد مسجد غمامہ سے 40 میٹر اور مسجد نبوی سے 335 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات عید کی نماز یہاں ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں نمازیں پڑھائیں، اسی لیے یہ مسجد ان کی طرف منسوب ہے۔ موجودہ عمارت سلطان محمود خان ترکی نے بنوائی، جس کی مرمت شاہ فہد نے سن 1411 ہجری میں کرائی۔ مسجد عمر بن خطاب، یہ مسجد مسجد نبوی سے
455 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں اس کی ابتدائی تعمیر ہوئی۔ سن 1411 ہجری میں شاہ فہد نے اس کی مرمت کروائی۔ اس کا رقبہ 35 مربع میٹر ہے اور گنبد کی اندرونی بلندی 12 میٹر ہے۔ مسجد علی ابن ابی طالب، یہ مسجد مسجد نبوی سے 290 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا فرمائی تھی۔ شاہ فہد نے سن 1411 ہجری میں اس کی تعمیر نو اور توسیع کروائی۔ اس کا رقبہ 886 مربع میٹر ہے اور مینار کی بلندی 26 میٹر ہے۔ بنو سلمہ، بنو سلمہ خزرج کا مشہور قبیلہ ہے۔ ان کی آبادی حرہ غربیہ کی شمالی جانب وادی عقیق کے قریب اور جبل صلا کی مغربی جانب تھی۔ جب انہوں نے مسجد نبوی کے قریب منتقل ہونا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی نے اس علاقے کے خالی ہو جانے کو دفاعی اور اقتصادی لحاظ سے مناسب نہ سمجھا اور فرمایا، اے بنو سلمہ، مسجد نبوی تک اٹھنے والے قدموں کے ثواب کا خیال کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں جن 2 جماعتوں کا تذکرہ ہے ان میں سے ایک جماعت یہی بنو سلمہ کی ہے۔ بنو سلمہ کے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد نبوی ہے کہ ہمارا بہترین شاہ سوار ابو قتادہ ہے۔ بنو سلمہ کا قبرستان مسجد قبلتین سے متصل مغربی جانب واقع ہے۔ مسجد اجابہ، یہ مسجد جنت البقیع سے 385 میٹر دور شارع فیصل یعنی شارع ستین کے کنارے واقع ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اوالی سے واپس آتے ہوئے بنو معاویہ کی مسجد سے گزرے تو اس میں 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اپنے رب کے حضور طویل دعا کی اور فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی جن میں سے 2 قبول ہو گئیں۔ میں نے دعا کی کہ میری امت قحط سالی کی وجہ سے تباہ نہ ہو، نیز میری امت غرق ہو کر تباہ نہ ہو۔ یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئیں۔ تیسری دعا یہ تھی کہ میری امت باہمی لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہے۔ یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ان دعاؤں کے بعد بنو معاویہ کی یہ مسجد مسجد اجابہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ مسجد کے شمال مشرق میں عورتوں کی نماز گاہ ہے جس کا رقبہ 100 مربع میٹر ہے۔ مسجد کے جنوبی حصے میں 11.70 میٹر بلند گنبد ہے جس کا قطر 9.5 میٹر ہے، جبکہ جنوب مشرق میں 36 میٹر بلند مینار ہے۔ بنو معاویہ یہ اوس کا قبیلہ تھا۔ ان کی بستی جنت البقیع کی شمالی جانب مسجد نبوی سے تقریباً 600 میٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ مذکورہ بالا مسجد بنی معاویہ یعنی مسجد اجابہ انہی کی طرف منسوب تھی۔ جرف، یہ علاقہ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں وادی عقیق کے کنارے پر واقع ہے۔ آبادی کے پھیلاؤ کے بعد وہ مدینہ منورہ کا محلہ بن گیا ہے اور شارع جامعات اس کے درمیان سے گزرتی ہے۔ وہاں ایک تفریحی پارک بھی ہے جس کا نام حدیقۃ النخیل ہے۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر شام کے عیسائیوں کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا۔ ابھی وہ جرف میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی ناسازی کی اطلاع ملی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بحال ہو جانے کے بعد اگلا سفر طے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت شروع ہو گیا۔ پھر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ مقام جرف میں فوت ہوئے اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ دجال جرف میں آ کر ٹھہرے گا لیکن فرشتے اسے مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ مسیح دجال مشرق کی طرف سے آ کر جبل احد کے پیچھے جرف کی شور نمکینی زمین میں ٹھہرے گا تو فرشتے
اس کو شام کی طرف بھگا دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہوگا۔ ثنیۃ الوداع، ثنیۃ الوداع قبا کی طرف ہے۔ قبا کے راستے سے مکہ مکرمہ آنے جانے والے وہاں سے گزرتے تھے۔ اس کی تقریبی جگہ قبا کے قلعے اور مسجد جمعہ کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے بنو نجار کی بچیوں نے طلع البدر علینا کا ترانہ یہیں پڑھا تھا۔ جبل احد، جبل احد مدینہ منورہ کی حدود میں شمالی جانب واقع ہے۔ مسجد نبوی سے اس کا فاصلہ 4 کلومیٹر ہے۔ اس کی لمبائی مشرق سے مغرب کی طرف ہے۔ اس کی لمبائی 7.44 کلومیٹر، چوڑائی 3.14 کلومیٹر اور سطح زمین سے بلندی 300 میٹر ہے۔ اس کی مختلف چوٹیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کے بارے میں فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ اسی پہاڑ کے دامن میں واقع میدان میں اسلام کا مشہور غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے جبل احد تھا، جبکہ مشرکین کا لشکر وادی قنات کی جانب تھا۔ قبا بقیع احد کی زیارت، قبا بقیع احد کی زیارت، قبا بقیع احد کی زیارت، حسن ارادت مبارک ہو تم کو یہ ہے جو زیارت، مبارک ہو تم کو متاع سعادت، مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو متاع سعادت، مبارک ہو تم کو۔ جبل رمات، وادی قنات کے کنارے جبل احد کے قریب ایک چھوٹی پہاڑی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا۔ اس پہاڑ کے عقب سے حضرت خالد بن ولید نے قبول اسلام سے قبل اپنے لشکر کے ہمراہ مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ اسی پہاڑ کے مشرقی دامن میں چھپ کر قبول اسلام سے قبل حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جبل رمات کی لمبائی 177 میٹر، چوڑائی 55 میٹر اور بلندی 20 میٹر ہے۔ شہدائے احد کا قبرستان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرات شہدائے احد رضی اللہ تعالی عنہم کو میدان قتال میں دفن کیا گیا۔ ان کی زیارت مسنون ہے۔ قبرستان کی 4 دیواری کے اندر پھیلے احاطے میں حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مدفون ہیں۔ زیارت کے موقع پر دعائے مسنونہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جبل سلا، مدینہ منورہ کے عین وسط میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ اس کے مغربی دامن میں قبیلہ بنو حرام کی آبادی تھی۔ قریب ہی وہ غار ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے دوران رات کو قیام فرماتے۔ اسی پہاڑ کے ایک ٹیلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی صورتحال کی نگرانی فرماتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فتح و نصرت کی خوشخبری لے کر حاضر ہوئے۔ بعد میں وہاں جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد فتح کے نام سے مشہور تھی۔ حکومت سعودیہ نے اس پہاڑ کے ارد گرد لوہے کے مضبوط جنگلے نصب کر دیے ہیں اور اس کی خوبصورتی کے لیے مصنوعی آبشار بنائے ہیں اور باغیچہ بنا دیا ہے۔ جنگ خندق کے دوران اسی پہاڑ کے دامن میں حضرات صحابہ کرام کا قیام تھا۔ اسے اب باغیچہ فتح کہتے ہیں۔ اس کی وسعت 407 مربع میٹر تھی، لیکن سن 1424 ہجری میں بننے والی مسجد خندق سے اس میدان فتح کا رقبہ کم ہو گیا ہے۔
جبل صلا کا فاصلہ مسجد نبوی سے 690 میٹر ہے۔ اس کی بلندی 100 میٹر، لمبائی 1050 میٹر اور چوڑائی 920 میٹر ہے۔ مساجد سبعہ: مسجد فتح، مسجد سلمان فارسی، مسجد علی، مسجد عمر، مسجد سعد بن معاذ اور مسجد ابو بکر، یہ مساجد اس خندق کے کنارے قائم کی گئی تھی جہاں غزوہ خندق میں کفار کے متحد لشکر کے مقابلے میں بعض جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مورچے تھے۔ سن 1424 ہجری میں جبل صلا کے اسی دامن میں مسجد خندق کے نام سے جو بڑی مسجد بنائی گئی ہے، مساجد سبعہ میں سے بعض مساجد اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ بنو ساعدہ خزرج کا مشہور قبیلہ ہے۔ ان کی آبادی مسجد نبوی کی شمال مغربی سمت تھی۔ یہاں ایک جگہ سقیفہ بنی ساعدہ تھی جس کا محل وقوع اب مسجد نبوی کی دوسری سعودی توسیعی عمارت سے 206 میٹر کے فاصلے پر موجود باغیچے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سقیفے میں تشریف لائے، پانی نوش فرمایا اور نماز پڑھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے سائے میں بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام یہاں جمع ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد منتخب کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ساعدہ کو انصار کے 4 افضل قبائل میں شمار فرمایا ہے۔ اس قبیلے کے سربراہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخی اور بہادر تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوہ احد کے موقع پر تلوار عطا فرمائی تھی اور انہوں نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے تھے۔ مدینہ منور کی وادیاں: وادی عقیق، مدینہ منورہ کی یہ وادی حجاز کی طویل ترین وادی ہے۔ طائف سے شروع ہو کر مدینہ منورہ سے گزرتی ہے۔ یہ وادی مقام غابہ یعنی خلیل پہنچ کر وادی بطحان اور وادی قنات میں ختم ہو جاتی ہے۔ وادی عقیق کے 2 میدان ہیں، ایک چھوٹا جس میں بئر عثمان اور مدینہ یونیورسٹی ہے، دوسرا بڑا میدان جس میں ابیار علی، بئر روما اور ارد گرد کا علاقہ ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی ہے، میرے اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ اس مبارک وادی یعنی عقیق میں نماز ادا کرو۔ یہ وادی اپنے میٹھے پانی، لطیف ہوا، نرم مٹی اور زرخیز زمین کی وجہ سے ہمیشہ اعیان حکومت و اصحاب ثروت اور اہل ذوق کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے محلات و باغات یہی تھے۔ وادی بطحان یہ مدینہ منورہ کی مرکزی وادیوں میں سے ایک ہے۔ یہ قباء کے مشرقی علاقے سے گزر کر مدینہ منورہ کے وسط میں مسجد غمامہ کے قریب پہنچتی ہے۔ وہاں سے جبل صلا کے قریب مسجد خندق کے سامنے سے گزرتی ہوئی غابہ یعنی خلیل میں پہنچ کر ختم ہوتی ہے۔ یہ وادی مدینہ منورہ کی آبادی کے درمیان سے گزرتی ہے۔ حکومت سعودیہ نے اس کے لیے زیر زمین پختہ گزرگاہ بنا دی ہے تاکہ اس کے بہاؤ کے وقت گرد و پیش کی آبادی متاثر نہ ہو، اور اس پر 3 بند بنا کر اسے ڈیم کی شکل دے دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ بطحان جنت کی نہروں میں سے ایک ہے۔ صحیح جامع صغیر۔ وادی قنات پانی کے بہاؤ کے اعتبار سے مدینہ منورہ کی سب سے بڑی وادی ہے، جو طائف سے شروع ہو کر مدینہ منورہ کے قریب عقول تک پہنچتی ہے اور حرہ شرقیہ کی شمالی جانب سے گزرتی ہوئی جبل رمات کے قریب پہنچ کر بالآخر غابہ یعنی خلیل میں اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ وادی قنات جبل رمات کے دونوں طرف سے یوں گزرتی ہے کہ جبل رمات اس کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے بعض تاریخی کنویں: بئر عثمان مسجد نبوی سے تقریباً 3.5 کلومیٹر اور مسجد قبلتین سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ازہری محلے میں وادی عقیق کے کنارے واقع ہے۔ محکمہ زراعت نے اس کے گرد لوہے کی جالی لگا دی ہے۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میٹھے پانی کا یہ بڑا کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا جو لوگوں کو پینے کا پانی قیمتاً اور مہنگا دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے لیے بئر روما خریدے گا اسے جنت میں اس سے بہتر انعام ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہودی نے کہا، ایک دن آپ کا اور ایک دن میرا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ والے دن مسلمان اپنی 2 دن کی ضرورت کا پانی بھر لیتے اور یہودی سے خریدنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے تو میرا کاروبار خراب کر دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کنویں کا باقی نصف حصہ بھی اس سے خرید لیا اور سب مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ بئر غرس مسجد قباء کی شمالی جانب تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر مدارس شاوی کے قریب ہے، جس کے گرد دیوار بنا کر اوپر چھت ڈال دی گئی ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی نوش فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اس کے پانی سے غسل دینے کی وصیت فرمائی تھی۔ ملک عبدالعزیز لائبریری ملک عبدالعزیز لائبریری مدینہ منورہ کی بڑی لائبریری ہے، جس کا انتظام سعودی وزارت مذہبی امور کے سپرد ہے۔ اس میں بہت سی مطبوع کتابوں کے علاوہ مخطوطات کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ملک فیصل بن عبدالعزیز نے سن 1393 ہجری مطابق 1973 عیسوی میں اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ پھر سن 1403 ہجری مطابق سن 1982 عیسوی میں ملک فہد نے اس کا استقبال کیا۔ یہ لائبریری مسجد نبوی کی مغربی جانب مناخا روڈ پر واقع ہے۔ اس کی 4 منزلیں ہیں جو شعبہ قرآن کریم، شعبہ مطبوعات، شعبہ مخطوطات، شعبہ برائے خواتین اور کانفرنس ہال وغیرہ پر مشتمل ہے۔ اس میں قرآن کریم کے 1878 مخطوطہ نسخے موجود ہیں، جن میں قدیم ترین 2 نسخے سن 488 ہجری اور سن 549 ہجری کے لکھے ہوئے ہیں، جبکہ عام مخطوطہ کتب کی تعداد 13,000 ہے، جن کی حفاظت کا خاطر خواہ بندوبست کیا گیا ہے، جبکہ نادر مطبوعہ کتابوں کے لیے ایک ہال مخصوص کیا گیا ہے جن کی تعداد 25,000 ہے، اور دیگر مطبوعہ کتب 40,000 سے متجاوز ہیں۔ اس لائبریری میں MA اور PhD کے مقالہ جات اور علمی مجلات کو جمع کرنے کا بھی اہتمام ہے۔ یہ لائبریری صبح و شام کھلتی ہے۔ مطالعے کے علاوہ یہاں اہم مضامین کی فوٹو کاپی کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ نیز یہاں مختلف اوقات میں علمی اجتماعات منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت، مبارک ہو تم کو، متاع سعادت، مبارک ہو تم کو۔ وہ ہر سمت انوار، ہر سمت جلی، وہ ہر سمت انوار، ہر سمت جلی، وہ ہر سمت انوار، ہر سمت جلی، وہ نور ہدایت، مبارک ہو تم کو، وہ ہر سمت انوار، ہر سمت جلی، وہ نور ہدایت، مبارک ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت، مبارک ہو تم کو، متاع سعادت، مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت، مبارک ہو تم کو۔ وہ حرم میں مست و سرشار رہنا، وہ حرم میں مست و سرشار رہنا، وہ حرم میں مست و سرشار رہنا، غموں سے فراغت، مبارک ہو تم کو، وہ حج و زیارت، مبارک ہو تم
کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو اذان سحر کا حرم میں وہ منظر اذان سحر کا حرم میں وہ منظر اذان سحر کا حرم میں وہ منظر وہ کیف سماعت مبارک ہو تم کو اذان سحر کا حرم میں وہ منظر وہ کیف سعادت مبارک ہو تم کو وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں وہ ذوق عبادت مبارک ہو تم کو مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں وہ ذوق عبادت مبارک ہو تم کو وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں بشاش اطاعت مبارک ہو تم کو وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں بشاش اطاعت مبارک ہو تم کو وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو مبارک ہو وہ سنگے اسود کے بوسے مبارک ہو وہ سنگے اسود کے بوسے مبارک ہو وہ سنگے اسود کے بوسے لبوں کی حلاوت مبارک ہو تم کو وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو وہ رکن یمانی پہ ہر دم تجلی وہ رکن یمانی پہ ہر دم تجلی وہ رکن یمانی پہ ہر دم تجلی وہ آثار رحمت مبارک ہو تم کو وہ آثار رحمت مبارک ہو تم کو وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو وہ پی پی کے زمزم کو سیراب ہونا وہ پی پی کے زمزم کو سیراب ہونا وہ پی
پی پی کے زمزم کو سیراب ہونا، وہ کوثر کی لذت مبارک ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ مینا میرا می کا وہ پرکیف منظر، مینا میرا می کا وہ پرکیف منظر، مینا میرا می کا وہ پرکیف منظر، وہ جلووں کی کثرت مبارک ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، بزہد و قناعت مبارک ہو تم کو، وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، بزہد و قناعت مبارک ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ مدینے کی گلیوں کا دیدار کرنا، مدینہ کی گلیوں کا دیدار کرنا، مدینہ کی گلیوں کا دیدار کرنا، وہ دنیا کی جنت مبارک ہو تم کو، مدینے کی گلیوں کا دیدار کرنا، وہ دنیا کی جنت مبارک ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا، وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا، وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا، وہ دل کی طہارت مبارک ہو تم کو، وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا، وہ دل کی طہارت مبارک ہو تم کو، وہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ قبا بقیع احد کی زیارت، قبا بقیع احد کی زیارت، قبا بقیع احد کی زیارت، بحسن ارادت مبارک ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ فیضان انوار روزہ کے باہر، وہ فیضان
انوار روزہ کے باہر، وہ فیضان انوار روزہ کے باہر، وہ لطف و عنایت مبارک ہو تم کو، وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو۔ مواجہ میں آ کر جلا دل کو دینا، مواجہ میں آ کر جلا دل کو دینا، مواجہ میں آ کر جلا دل کو دینا، وہ جلوت میں خلوت مبارک ہو تم کو، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ نکل پڑنا آنسو ذکر نبی پر، نکل پڑنا آنسو ذکر نبی پر، نکل پڑنا آنسو ذکر نبی پر، یہ دل کی نزاکت مبارک ہو تم کو، نکل پڑنا آنسو ذکر نبی پر، یہ دل کی نزاکت مبارک ہو تم کو، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ روزے کی جالی پہ سر رکھ کے رونا، وہ روزے کی جالی پہ سر رکھ کے رونا، وہ روزے کی جالی پہ سر رکھ کے رونا، دعائے شفاعت مبارک ہو تم کو، وہ روزے کی جالی پہ سر رکھ کے رونا، دعائے شفاعت مبارک ہو تم کو، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ دعا ہے یہ کیفی کے قلب مدینہ منورہ سے متعلق معلوماتی پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ پروگرام MIS اسٹوڈیو کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ کی یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، دعا ہے یہ کیفی کے قلب حزین کی، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو۔ یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ دعا ہے یہ کیفی کے قلب حزین کی، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو۔